لیکن الحمدللہ ہم مشرف ہو گئے ہیں لال شہباز قلندر صاحب کی بارگاہ سے، اور 7 کو ہم اندر سے دیکھ کر آئے۔ الامان والحفیظ، اب تک ہم نے خالی شرکیہ باتیں اور کفریہ باتیں سنی تھی، لیکن اس دفعہ ہم لوگ گئے بذات خود تجربہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں تو اپنی آنکھوں سے لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائیں گے کہ کس طرح وہاں پہ جا کے قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں۔ اس کی چوکھٹوں کے اوپر جس طرح ہندو جو ہے وہ زمین کو ہاتھ لگا کے اپنے چومتے اس طرح چوم رہے ہیں۔ دروازوں کو کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی جو ہے اس کی جالیوں سے چپکا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، جیسے بیت اللہ کے ساتھ انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے اور اللہ کے گھر کے ساتھ انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ اس کو سجدہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے چوما جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر اس مزار کے اندر ساری وہ حرکتیں، سارے وہ کام ہوتے ہوئے دیکھیں۔ صاحب مزارات کو بنانا ظاہر سی بات ہے، ساری بدعت تبھی ملتی جب ایک مزار کی عمارت قائم ہو، تو مزار کا بنانا درست ہے یا نہیں شرع؟ نہیں، مزار کا بنایا تو بالکل ناجائز ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آج اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ جو ریئلٹی کے ساتھ منظر دیکھا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ اب سجدگاہ سے بہت سارے لوگوں نے تفسیر کی تھی، کسی نے کہا کہ قبروں کی جگہ کو مسجد بنا لیا، کسی نے کہا کہ قبروں کو سجدگاہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عبادت گاہ بنا لیا، لیکن اصل یہ ہے کہ قبروں کو ہی سجدہ اور قبروں کو ہی جو ہے وہ سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، یہ ہے اصل۔ اور بالکل ان علاقوں میں آ کے دیکھنے کا موقع جو ملا اور اس جگہ کو جا کے دیکھنے کا کہ واقعی انتہائی زیادہ شرکیہ، اور باہر کی طرف جو ہے سارے کے سارے چرسی افیونی اور موالی کی ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ ابھی ہم آج ایسا دن ہے، پیر کا دن ہے، اور بالکل ایسا وہ ہے کیا کہتے ہیں ورکنگ ڈے ہے، اس کے اندر بھی پورے ٹرک بھر کے یہاں پر آئے ہوئے تھے کیا کہتے ہیں زائرین کے، اور اللہ معاف کرے اندر جو ہے وہ شیعوں کی ہی ساری علامات موجود تھیں۔ جیسے کہ ہوتا ہے علم ہوتے ہیں ان کے، وہ لگے ہوئے تھے، اور یہ ابھی دھمال وغیرہ کا ٹائم نہیں تھا، ہو سکتا ہے جس ٹائم پہ دھمال ہو تو اس ٹائم پہ اور زیادہ خرافات دیکھنے کو ملتی، لیکن بہرحال اندر خواتین و مردوں کا اختلاط، اور عورتیں سج کر آئی ہوئی ہیں جیسے کہ شادی بیاہوں میں آئی ہوئی ہیں اس طرح، اور لوگ جو ہے وہ قبر کی طرف رخ کر کے کوئی مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گردن جھکائے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں راز و نیاز میں کیا اللہ معاف کرے وہاں پر جو ہے وہ مانگ رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں۔ مفتی صاحب آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ حالانکہ بالکل ظاہری بات ہے، وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بابا بن کے بیٹھے ہوئے تھے، پیر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، اور اپاہج ہیں، اور عجیب مسکینیت ان کے چہروں پہ چھائی ہوئی ہے، مسکینیت نہیں کہوں گا، میں کہوں گا نحوست چھائی ہوئی ہے۔ نحوست، ہاں عجیب نحوست۔ اس کے باوجود لوگ ان کے بھی دیوانے ہیں، سامنے ایک مردہ پڑا ہوا ہے اس کے بھی دیوانے ہیں۔ بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ شیطانیت ہے یہاں پہ، بہت زیادہ ایک اثرات ہیں شیطانیت کے کہ جس کی وجہ سے انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ اندر عجیب و غریب قسم کی لوگ آوازیں نکالتے ہیں، ایک مرعوبیت انسان پہ طاری ہوتی ہے، پھر دیکھتا ہے کہ ہر بندہ یہاں پر قبر کے گرد چکر لگا رہا ہے، کوئی ماتھا ٹیک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، انسان ماحول کی وجہ سے بہت متاثر ہوتا ہے نا، تو اس طرح کے شیطانی اثرات جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایسا میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا کہ میں نے خالی جو ہے سنی سنائی بات ہے، خود میرے ایک بہت ہی قریبی جاننے والے وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی مزاروں پہ جاتا نہیں ہوں، لیکن کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ چلا گیا، وہاں مزار پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم جیسے میں سیڑھیوں سے چڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے کسی نے پاؤں پکڑ لیے، جکڑ لیے ایک طرح سے، اور پھر اس کے بعد میں چلتا رہا، اوپر چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے اوپر دیکھا کہ قبر کے گرد طواف ہو رہا ہے، تو میرا دل چاہنے لگا کہ میں بھی طواف شروع کروں۔ اوپر جاتے جاتے انہوں نے ایک جگہ پہ بنایا ہوا ہے کہ تھوڑا سا چھجا سا ہے کہ جہاں پہ لوگ ہاتھ لگاتے ہوئے جاتے ہیں،
اور کوئی مراد مانتے ہوئے جاتے ہیں، تو سب اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے جا رہے تھے، میں بھی اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے چلا گیا. کہہ رہے یہ سارے کے سارے کام میں اپنی خود ارادی سے نہیں کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ غیبی طاقت ہے جو مجھ سے کروا رہی ہے یہ کام. تو ایسی جگہوں پہ جانے سے انسان کو جو ہے وہ بہت ہی کوئی پختہ عقیدے والا ہو، وہ خالی نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت پکڑنے کے لیے، کہ دیکھنے کے لیے کہ ہندو کس طرح اپنے بت پرستی کے اندر مگن ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم قبر پرستی کے اندر مگن ہیں. اور ہم کیوں اس طرح کے لوگ ہدایت پر نہیں آتے ہیں؟ ہندو جو ہے باطل معبودوں کی پوجا کیسے کر لیتے ہیں، ان کی عبادت کیسے کر لیتے ہیں. دیکھیں جیسے قبر کے اوپر جا کے قبر کے مجاورین ایک اندھے پنے کے ساتھ جو ہے ان کی عبادت میں اور ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے. ایک دھندا ہے چل رہا ہے، جوس فروٹ والوں کا اپنا دھندا ہے، لنگر والوں کا اپنا دھندا ہے، چادر فروشوں کا اپنا دھندا ہے، اور سب کا بزنس جو ہے وہ اس قبر مزارات سے جو ہے وابستہ ہے. اور یہی لوگ جو ہے اسی کو پروموٹ کرتے ہیں. پھر اس کے اوپر بڑے بڑے جو ہمارے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یا ہمارے بڑے بڑے مثال کے طور پہ جو وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں اندھا بہرا مجمع یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر آ کے ماتھا ٹیکتا ہے، تو بس اگر ہم بھی جائیں گے تو ان کو ہماری ایک طرح سے ہماری جو ہے وہ سپورٹ ملے گی، یا ہمیں یہ سپورٹ کریں گے کہ بھئی فلانا بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مزاروں پہ آتا ہے، وہ بھی ہمارا مجاور بابا کا پجاری ہے، وہ بھی ہمارا جو ہے مجاور ہے اور وہ بھی ہمارا ساتھی ہے. تو پھر وہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح. تو انہیں بہت سا بڑا ووٹ بینک یہاں ملتا ہے. تو سیاسی لوگوں کا اپنا دھندا ہے اور کاروباری لوگوں کا اپنا بزنس ہے، سب کا بزنس چل رہا ہے. اللہ معاف کرے، بدنام ہو رہا ہے تو ایک دین بدنام ہو رہا ہے، اور ذلیل ہو رہا ہے تو معاذ اللہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے کیا کہتے ہیں وحدانیت ہے وہ ذلیل ہو رہی ہے. تو بس ہمیں عبرت اور نصیحت کے لیے ہی گئے تھے. ہم جانے کا مقصد یہی تھا صرف کہ ہم جا کے دیکھیں، یہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھیں. سنی باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں، اور اس جگہ پہ آگے ہمیں بہرحال کچھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ باقاعدہ کہ باقی انجینئر مرزا جیسے لوگوں نے جس طرح ان کو ایکسپوز کیا ہے، یہ اس کے لیے بڑی ہمت کی اور حوصلے کی بات ہے کہ ایسے جہالت والے ماحول میں رہ کر وہ اگر اس طرح کا ایک اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں بالکل اس کے اچھے کام کی تائید بھی کرنی چاہیے. اگر اس کی کچھ غلطیاں ہیں تو ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے ہی کام غلط کر رہے ہیں. جو کام وہ اچھا کر رہا ہے اس کی سپورٹ اور اس کی تائید بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے باباؤں کو اور اس طرح کے مجاورین کے قبروں کے پجاریوں کو اور جس طرح اس نے جو ہے دلائل کے ساتھ بالکل برہنہ کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ماشاءاللہ اس کا اچھا کام ہے. لیکن وہ جو ہے نا اس چیز میں خود انجام پسندی کا شکار ہو چکا ہے، یعنی انہوں نے سرے سے کرامت کا انکار کر دیا. میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ جو اس کی غلط باتیں ہیں، غلط عقائد ہیں، ان کو سپورٹ کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن جو کام وہ اچھے کر رہا ہے. بہرحال ان باباؤں کے نام پہ اور ان جو ہے قبر پرستوں کی مزارات کے اوپر جو شرکیہ کام کھلے عام چل رہے ہیں، جو عورت اور مردوں کا اختلاط کھلے عام چل رہا ہے، جو بریانی لنگر اور اس طرح کے جو ہے وہ خرافات اور رسومات دین کے نام پر لوگوں کی عقیدت کے نام پہ کھلے عام چل رہے ہیں، وہ اس کو کھلے عام برا بھلا بھی تو کہہ رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں تک وہ ایک پیغام پہنچا بھی تو رہے. اور واقعی کرامتوں کے نام پر جو ہماری یہ جعلی اور ڈھونگی بابا جو ہے وہ اپنی اپنی دکانیں چمکائے بیٹھے ہوئے ہیں کرامتوں کے اوپر، خوابوں کے بلبوتے کے اوپر، جن کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حقیقت میں اگر کوئی صاحب کرامت ہوگا تو وہ نہ اپنی کرامت کا کبھی اظہار کرے گا، نہ کبھی اقرار کرے گا، اور نہ ہی اگر کسی کو حقیقت میں زیارات رسول ہوتی ہوں گی تو وہ کبھی کسی کا مجمع کے سامنے جو ہے نہ اقرار کرے گا نہ اظہار کرے گا، بلکہ وہ تو اس کے اندر اپنے آپ کو مزید شرمندہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں میری تو اتنی اوقات اتنی حیثیت نہیں تھی، اس سے زیادہ مجھے نوازا جا رہا ہے. اہل اللہ کی تو ہم نے یہی عادت دیکھی ہے کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کے کرامات ہوتے ہیں تو ان کی شرمندگی کا احساس اور بڑھتا ہے کہ میں تو اتنا برا، اتنا نکما، اتنا نالائق ہوں، اور اس کے باوجود بھی میرے ساتھ یہ معاملات اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، رسول اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، تو وہ تو اس کے اوپر اور مزید پشیماں ہوتا ہے. لیکن جو باطل ہوتا ہے نا وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، وہ پروموٹ کرتا ہے، وہ اس چیز کو کیش کرتا ہے کہ دیکھو بھائی فلانے کو خواب میں آ گیا کہ میں معاذ اللہ جو ہے فلانے رسول کے ساتھ بیٹھا تھا، میں فلانے جو ہے وہ مرتبے بیٹھا، میں فلانے آسمان پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ دیکھو فلانے میرے مجاور کو خواب آیا. تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا مجمع ایسا ہوتا ہے جو ذہنی طور پہ مفلوج اور اپاہج ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ جیسا انسان سوچتا ہے خواب میں ویسا دیکھ لیتا ہے. تو جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بابا تو 7ویں آسمان پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو رات کو خواب میں بھی یہی دیکھتا ہے. جب وہ سوچتا ہے کہ بتایا جاتا ہے اس کو دن میں بار بار کہ یہ تو یہاں پیر صاحب تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، تو حرم میں جا کے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، تو بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اپنے شیخ کو. تو اس طرح کی ڈھونگی بنے کی باتیں یا اس طرح کی جو غلط جہالت کی باتیں ہیں وہ بہرحال بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ انجینئر مرزا اور اس کے ساتھی ایکسپوز کرتے ہیں. اس کے اوپر اس کی حوصلہ افزائی بنتی ہے. لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، مساجد کے اندر مدرسوں میں آتے ہیں، ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا جیسے یہاں دیکھا ہر بندہ کوئی 500 روپے پھینک رہا، 1000 روپے پھینک رہا، غریب سے غریب اور
دیکھنے میں ایسا اصل لگ میں رہا ہے عقیدت ایسی چیز ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اس کے نشیب میں آ جائے یا عقیدت کی پٹی آنکھوں میں باندھ لے، اس کے لیے ہر چیز پھر ہلکی ہو جاتی ہے. پیسہ، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز عقیدت کے آگے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے. اور یہاں پہ بھی چونکہ ان کو باباؤں سے غیر معمولی عقیدت ان کے ذہنوں میں پیدا کر دی گئی ہے کہ یہ تمہاری بیڑی پار لگا دیں گے. ایسے ایسے شاعرانہ اور نعتیہ کلام یہاں پہ روزمرہ لوگوں کو سنائے جاتے ہیں کہ جس سے بس تمہاری جو ہے وہ بیڑا پار ہو جائے گا، تمہاری جو ہے آخرت سنور جائے گی، بس تمہارا جو ہے وہ بس مقام جو ہے وہ جنت ہی میں ہے، بس تم تو جنتی ہو. دنیا کے اندر تم نے یہ بابا کے آگے جھک گئے تو بس تم نے بابا جو ہے وہ کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے. بابا جو ہے معاذ اللہ تمہاری مصائب و پریشانی آئیں گے تو کھینچ کر تم سے جو ہے وہ مصائب و پریشانی رکھ دیں گے. غیر معمولی اور غیر فطری، غیر عقلی قوتوں کا جب وہ تدارک ایک انسان کے اندر کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ پھر اس کو برتاؤ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی زندگی، ان کی جان، ان کی مال سے زیادہ اہمیت وہ شخصیت کر جاتی ہے. شخصیت پرستی یہی تو ہے کہ انسان کو پوجنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ مزارات کو پھر باقاعدہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا منبع اور ماوا، ان کے ملجا، ان کا پناہ کی جگہ بس یہ مزار ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو پیسے ویسے تو کوئی چیز ہی نہیں رکھتے پھر اس کے آگے. غریب آدمی اپنے جو ہے وہ بچوں کا پیٹ کاٹ کے بھی لا کے پیسے دے کے جائے گا. بیکاری آدمی جس کے کپڑوں پہ خود اپنے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں وہ لا کے اپنی چادر اتار کے چادر چڑھا کے جائے گا یہاں پہ. تو یہ تو عقیدت کے مارے ہیں بیچارے، کیا کر سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، کچھ اہل علم ہوتے ہیں نا، ان میں مطلب بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان سے کہو کہ یار سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سجدہ تعظیمی ہے، اصل سجدہ وہ لوگ خدا کو کرتے ہیں، یہ صرف عظمت کے لیے. کیا کوئی ایسا سجدہ ہے جو تعظیمی ہو؟ نہیں، سجدہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، تعبدی ہی ہوتا ہے. اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی کا فرق ختم کر دیا گیا. یعنی اس امت کے لیے سجدے کو مطلقاً ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. معلوم ہوا کہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی. تو جس طرح اگر اجازت ہوتی تو میں یہ کہہ دیتا، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا محالہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. گزشتہ نبیوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جائز تھیں، جیسے کہ شراب بعض انبیاء کی شریعت میں جائز تھی، جیسے کہ بہت سارے اور خنزیر بعض نبیوں کی شریعت میں جائز تھا، اور جیسے کہ سجدہ تعظیمی بعض نبیوں کے اندر جائز تھا. لیکن اس امت کے لیے کفر اور شرک کی طرف لے جانے والے تمام دروازوں کو بالکل کلوز کر دیا گیا، بالکل بند کر دیا گیا. تو اس لیے ہمارے لیے بالکل قطعاً اس بات کی اجازت گنجائش نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر اگر بندہ خدمت میں نذرانہ پیش کرے یا پھر لنگر لے کے کھلا دے تو ایسا بندہ ثواب کا مستحق بس یہ مکروہ تحریمی ہے. ایسی جگہوں کھانا حرام آمدنی کا ہوگا تو بالکل حرام ہی ہوگا، اور حلال آمدنی کا ہوگا تو بہرحال اسے کھانے کی حرمت کا حکم تو نہیں لگایا جائے گا. لیکن ایسی جگہوں پہ آنا ایک حرام کام ہے، اور پھر اس جگہوں پہ آ کر جو ہے وہ ان رسومات میں شرکت کرنا یہ دوسرا ایک حرام موجب حرام کام ہے. اور پھر کھانا وانے میں شریک ہو جانا یہ بھی ان کی رسومات کا حصہ ہے. تو اس لیے بھی اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. علمان والحفیظ انسان جو ہے جب ایسی جگہوں کو دیکھتا ہے بڑی عبرت اور بڑی نصیحت حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسے اندھیر اور اس جیسی گمراہی سے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. اللہ نہ کرے ہم بھی کسی جو ہے وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہو جاتے کہ جہاں پر آباء و اجداد سارے نسل در نسل انہی کاموں میں متوث ہوتے، تو عام طور پہ پھر وہ انہی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ نسل در نسل یہ جہالت و گمراہی چلتی رہتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل شیء یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ گھر کا بڑا امپیکٹ، بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی ذات کے اوپر. تو جس معاشرے کے اندر تربیت پاتا ہے اس کو اپنے قریبی لوگوں سے لڑ جھگڑ کر اس راستے کو چھوڑنا بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ایک بت پرستی کے ماحول اور معاشرے کے اندر ہی تشریف لائے تھے. یہی وجہ ہے کہ پورے کے پورے معاشرے سے لڑنا اور جھگڑنا اور ان کو جو ہے وہ توحید کے اوپر لانا ایک بہت بڑا کٹھن مرحلہ تھا. تو بیائی نہیں یہی چیز ان کے حق میں بھی ہے کہ یہ بیچارے غریب گھرانے کے ہوتے ہیں. ابا کو دیکھا کہ وہ ماتھا ٹیک رہے ہیں، اماں کو دیکھا وہ ماتھا ٹیک رہی ہے، بہنوں کو دیکھا وہ ماتھا ٹیک رہے ہیں، سب دیکھا کہ وہ کوئی قلندر کے مزار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ بھنگڑا ڈال رہا ہے، کوئی دیکھا کہ وہ دھمال ڈال رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ بھائی جو بھی ہوتا ہے داتا صاحب کی وجہ سے ہوتا ہے. بچوں کو بڑے بچپن سے ہی اس طرح کی چیزیں کھول کر گھٹی میں پلا دی جاتی ہیں.
کہ اس کا ذہن اس کے خلاف کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے, بس یہی کہہ اچھا سکتے ہیں. مفتی صاحب, یہ جو مجاورین ہوتے ہیں, معاونین, خادمین, یہ کون سا طبقہ ہوتا ہے؟ یہ لوگ ہوتے کون ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ یہ نسل در نسل ہی ہوتے ہیں. عام طور پہ باپ دادا کا یہی پیشہ تھا, قبروں کے مجاور تھے, تو ہمارا بھی یہی پیشہ ہے. سر فرقہ کون سا ہوتا ہے؟ فرقہ کوئی بھی نہیں ہے, یہ کمائی ہے, یہ بزنس ہے ان کا. فرقہ یہ سارے کے سارے جہالت کے پیروکار ہیں. یہ عام طور پہ جو ہے وہ کسی نہ کسی فرقے کی اونٹ لے لیتے, کبھی بریلویت کی, کبھی شیعیت کی, ورنہ اصل ان کی جہالت ہے, اصل ان کا دھندا ہے. بس یہ سب چیزوں سے آگے ہیں. یہ جو پیروں کے پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں قبروں کے اوپر مجاورین, اور ان کے آگے جو ہزاروں لاکھوں لوگ آ کے چندے وندے دے کر ان کو قوت والا بنا دیتے ہیں, تو یہ چیز ان کے لیے کیش کا باعث بن جاتی ہے. یہ چیز اس کو کیش کراتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. ہمارے بہت سے بے روزگار بھائی بھی ہوں گے, اس سے ان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں اس بزنس کے حوالے سے؟ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں, اگر آپ مر جائیں تو آپ مر جائیں, قبر میں دفن ہو جائیں, تو پھر ہم آپ کے دوستوں سے یہی مشورہ دیں گے کہ بھائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ تو لازمی سی بات ہے, کون کہہ سکتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کوئی بزنس ہے. یہ تو علمان والحفیظ دین فروش ہیں, یہ تو دین کو بیچنے والے ہیں, دین کو بدنام کرنے والے ہیں, ذلیل کرنے والے ہیں. انہی کی وجہ سے ہمیں غیر مسلم طعنہ دیتے ہیں کہ ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے, ہم اگر بتوں کو پوچھتے تو تم قبروں کو پوچھتے ہو. ایسے ہی ہے, برابر ہے, برابر ہے, ان کے لیے تو برابر ہے. اور وہ ہم سب کو مسلمان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مندر پہ چڑھاوے چڑھاتے, تم مزارات پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو. ہم بتوں کو چادریں پہناتے, تم قبروں کو چادریں پہناتے ہو. ہم جو کام مندروں کے ساتھ کرتے ہیں, بھگوانوں کے ساتھ کرتے ہیں, تم وہی کام اپنے اپنے بھگوانوں کے ساتھ کر رہے ہو. تو ہم میں اور تم میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.